بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خادم پنجاب میاں شہباز شریف صاحب اور میرے حضرت قائد اعظم کے دیوانوں اور حضرت علامہ کے پروانوں، میں آج بے حد خوش ہوں کہ جناب میاں صاحب نے آپ کو گولڈ میڈل دیا ہے۔ پاکستان کے قیام کے سلسلے میں آپ کی خدمات یا آپ کے بزرگوں کی خدمات کے میرا خیال ہے اب تک ہم کوئی 1000 گولڈ میڈل دے چکے ہیں۔ جس حال میں ہم بیٹھے ہیں یہ تحریک پاکستان کے ایک کارکن جناب غلام حیدر بھائی کا تحفہ ہے۔ جناب غلام حیدر بھائی امرتسر کے ایک عام مہاجر تھے اور وہ میاں چنو میں سیٹل ہوئے، وہاں میونسپل کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، لیکن جب میں ان سے ملا تو مجھے معلوم ہوا، میں یہاں محترمہ مجیدہ بھائی تشریف فرما ہیں، لیکن کئی بار یہ بات میں ان کی موجودگی میں کہہ چکا ہوں، اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا اور وہ آخری وقت تک ان کی بہن کے گھر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹری نکالی اور وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ گھر بنا کر دیا۔ اس گھر کو چلانے کے لیے کروڑوں روپے فنڈ دیا۔ میاں صاحب نے بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہماری اسی طرح مدد کی۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ جناب غلام حیدر بھائی کی روح کو بھی خوش رکھے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ میاں صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے، ہم بڑے نازک وقت سے گزر رہے ہیں۔ اتحادی شیطان ثلاثہ بھارت، امریکہ اور اسرائیل ہمارے وجود کے خلاف پیش آئے ہیں۔ جناب خواتین و حضرات، ایبٹ آباد میں جو کچھ ہو چکا ہے، میاں نواز شریف ایک غیرت مند لیڈر کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ میاں صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ہم غیر ملکی امداد نہیں لیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے اور وہ آج کل نوائے وقت کے ایڈیشنوں میں میری اجازت کے بغیر چھپ رہا ہے، اور وہ شعر ہے، روکھی سوکھی کھا ٹھنڈا پانی پی، غیرت مند قوم کا فرد بن کر جی۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم غیرت مند قوم بنیں اور ہر شیطان کا مقابلہ کریں، خواہ وہ امریکہ ہو،
اسرائیل ہو یا ہمارا ازلی دشمن بھارت ہو، میں میاں صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جاتی عمرہ انہوں نے بھارت میں چھوڑا تھا، ایک جاتی عمرہ یہاں لاہور میں انہوں نے بنایا ہے۔ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ کچھ بدبخت کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آزادی ملی، آزادی سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہمیں بہترین فوج ملی ہے، ہم ابھی تک واحد اٹامک پاور ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہیں، ہمارے پاس ایٹمی میزائل ہیں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، بھارت ہمارے کشمیری دریاؤں پہ، کشمیر جو ہماری شاہرگ ہے، ان پہ 70-75 ڈیم بنا چکا ہے۔ وہ ہمیں خشک کر کے، ہماری زمین کو بنجر کر کے ہمیں ریگستان بنانا چاہتا ہے۔ پیشتر اس کے کہ وہ اس میں کامیاب ہو، وہاں 2-4 میزائل ہمیں مار دینے چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایٹمی جنگ کے نتائج کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہے۔ امریکہ نے ایک ہی ایٹمی جنگ لڑی تھی، انہوں نے جاپان پہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بم مار کر فتح حاصل کی، لیکن آج جاپان زندہ ہے، امریکہ سے زیادہ خوشحال ہے، اس کا خزانہ امریکہ سے زیادہ بھرا ہوا ہے۔ آپ ایٹمی جنگ سے مت ڈریں۔ اگر ہم نے بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو صرف اور صرف وہ ایٹمی جنگ سے ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارا پانی صرف ایٹمی جنگ سے محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ آپ آج تو کاشتکار کو پانی نہیں مل رہا، کل پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا۔ پیشتر اس کے کہ ہم پیاسے مریں، ہم اپنے ازلی دشمن کو بم مار کر ختم کر دیں گے۔ ہمارے گھوڑے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ ان کے کھوتوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میری آپ سے یہی گزارش ہے آپ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ آزاد ہیں۔ ابھی میرے ایک بھائی نے جو صوبہ سرحد کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، مجھے ایک رکا بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور صوبہ سرحد کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں میاں صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب میاں صاحب، آپ کے سابق دوست بلور صاحبان فرماتے ہیں اگر آپ نے کالا باغ ڈیم بنانا ہے تو پھر پہلے پاکستان توڑ لیجئے۔ یہ بات انہوں نے اپنے سرپرست، اپنے مربی بھارت کی سرزمین پہ کہی ہے۔ میں نے انہیں کئی بار آپ کے در پہ جاتی عمرہ میں دیکھا ہے۔ آپ ایسے دوستوں پہ لعنت بھیجیے جو پاکستان کو قائم و دائم نہیں دیکھنا چاہتے، جو بھارت کے شردھالو ہیں، جو سرحدی گاندھی کے چیلے ہیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ صوبہ سرحد
غیور پٹھانوں کا دیس ہے، اسے اثر نو غیور پٹھانوں کا صوبہ بنائیے۔ اور یہ جو خیبر پختونخوا ہے، وہ خیبر ہم استعمال کرتے ہیں، وہ پختونخوا کہتے ہیں۔ ان کے ابا جی سے، سرحدی گاندھی سے، جناب آغا شورش کشمیری مرحوم کے گھر میری کئی بار جھڑپ ہوئی، اور آغا صاحب کہتے تھے بزرگ آدمی ہیں، آپ ان کی شان میں گستاخی نہ کریں، لیکن میں نے کبھی کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کیا جو پاکستان کو نہیں مانتا، جو پاکستان کا قائل نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ خدا را پاکستان کے لیے جنگ کے لیے تیار رہیے۔ امریکہ تلا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کرے گا، اور عراق اور کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے پہلے پنگا جاپان میں لیا، پھر اس نے عراق میں لیا، پھر اس نے افغانستان میں لیا۔ اب ہماری باری ہے، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے اور ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور معزز خواتین و حضرات، آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ جنگ کسی وقت ہم پہ مسلط ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے کمبل جس کا نام ایٹم بم اور میزائل ہے، اس سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی اسلامی ملک کو ایٹم بم کا حامل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میاں صاحب کو مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد۔ واحد جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا تھا۔ میری میاں صاحب سے گزارش ہے کہ اس جماعت کو ایک کیجئے، پاکستان تبھی مضبوط ہوگا۔ مسلم لیگ کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، مسلم لیگ ایک ہونی چاہیے۔ آپ کا شکریہ۔ بھائی تشریف رکھیں۔ مجید نظامی صاحب یادگاری شیلڈ مہمان خاص کو پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو یادگاری شیلڈ پیش کی جا رہی ہے، جناب مجید نظامی صاحب پیش کر رہے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور اس تقریب کو رونق بخشی۔ حاضرین محترم، باہر کھانے کا انتظام ہے، لیکن بیٹھ جائیں پلیز، نہ اٹھیں۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندگان کا شکریہ جی، آپ تشریف لے چلیں سب سے پہلے، اس کے بعد خواتین جائیں گی، اس کے بعد باقی لوگ۔ تقریب کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے، آپ سب کا شکریہ۔